بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 22، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر ہے 2323۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ، انوار مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، حسن انتخاب ہیں عبد الجبار سلفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وی لاگ نمبر 22، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، پیج 23۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ پیج 23، وی لاگ نمبر 22۔ اس عبارت کے پیش نظر شاہ صاحب نے مجھ پر اعتراض کیا ہے کہ مولانا لال شاہ صاحب بخاری نے بھی یہی عبارت ہدایہ کی پیش کی ہے جو تم نے مولانا سندیلوی کے خلاف پیش کی ہے، لیکن باوجود اس کے تم نے اس عبارت کی بنا پر بخاری صاحب پر اعتراض کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے صاحب ہدایہ کی عبارت پیش کرنے کے بعد اس کی توجیہ بھی عرض کر دی تھی اور یہ لکھا کہ مولانا سندیلوی تو بہت آگے جا چکے ہیں، ورنہ جہاں کہیں محققین اہل سنت نے حضرت معاویہ رضی اللہ کو باغی یا جہر لکھا ہے تو اس سے مراد صورتاً جور و بغاوت ہے، نہ کہ حقیقتاً، کیونکہ انہوں نے مشاجرات میں جو کچھ کیا ہے بغرض دین کیا ہے۔ البتہ ان سے اپنے اجتہاد میں خطا ہو گئی ہے، چنانچہ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی ارشاد فرماتے ہیں، وآنچہ در عبادت بعض از فقہا لفظ جور در حق معاویہ رضی اللہ واقع شدہ اسد و گفتو کان معاویہ تن امامن جائرن، مراد از جور عدم حقیقتاً خلافت۔ یہ سارا فارسی میں لکھا ہے، میں اس سے آگے اس کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔ اور بعض فقہا کی عبارتوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ کے حق میں جو لفظ جور واقع ہوا ہے تو وہاں جور سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت علی کے دور خلافت میں حق پر نہ تھے، نہ کہ وہ جور جس کا نتیجہ فسق و ضلالت ہے۔ اور اصحاب استقامت اس قسم کے الفاظ کے استعمال سے بھی اجتناب کرتے ہیں جن سے اصل مقصود کے خلاف وہم پیدا ہوتا ہے۔ وہ خطا سے زیادہ حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی لفظ تجویز نہیں کرتے۔ علاوہ ازیں عنایتہ شرح ہدایہ میں بھی ہدایہ کی مذکور زیر بحث عبارت کی یہی مراد بیان کی گئی ہے اور یہی جمہور اہل سنت کا مسلک ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ملحوظ رہے کہ گو حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، لیکن حضرت معاویہ کے لیے باطل کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا، کیونکہ آپ کا اختلاف اجتہاد پر مبنی تھا اور جو قول اجتہاد پر مبنی ہو اسے باطل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ مودودی صاحب کی زیادتی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے خلاف تنقیص و تقریض کا رستہ اختیار کیا ہے، اور سندیلوی صاحب ان کے حق میں افراط و غلو کی طرف چلے گئے ہیں اور اس سلسلے میں علمی خیانتوں کے ارتکاب سے بھی باز نہیں آتے، لیکن اہل حق کا مسلک افراط و تفرید کے درمیان بالکل اعتدال پر مبنی ہے۔ یہ تحریر لکھی ہے خارجی فتنہ حصہ اول، صفحہ نمبر 424 پر۔
ناظرین یہ تھا ویلاگ نمبر 22 جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 23 نیکسٹ. یہ ہمارا ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوا. ہر ایک مقام پر ہر ایک جہاں میں نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں. نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں. ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں. اے موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں.